أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده یہ اللہ کا راستہ ہے، دکھاتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا ان سے جو کچھ عمل انہوں نے کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ اس پر چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہو وہی اس راستے کی طرف آتا ہے، اور جو آدمی کوشش کرے وہی اس راستے کو حاصل کر سکتا ہے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اے میرے حبیب اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا ہونا ممکن نہیں۔ یہ دراصل امت کو خطاب ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی نبی سے اور ولی سے اور کسی بڑے آدمی سے بھی اس کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام محنت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے تمام اعمال صالحہ ہباء منصورہ بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عطا کی ہم نے کتاب، والحکم والنبوہ، اور حکم اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر اس کے ساتھ کفر کریں یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ تو یقیناً ہم نے ایک قوم کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا انبیاء کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، اور حکم سے مراد علم اور احکام شریعت یہ عطا فرمائے، اور نبوت عطا فرمائی، اور ہاولا سے مراد یہ مکے والے کافر۔ فرمایا اگر یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اے میرے پیغمبر آپ کی کتاب کا اور آپ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے کچھ ایسے لوگ اس کام کے لیے منتخب کر لیے ہیں جو اس کام کو دل و جان سے قبول کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں گے۔ ان سے مراد مکہ والوں میں سے مہاجرین اور مدینہ والوں میں سے انصار ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ بے قدری کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کی، اور 13 سال کی محنت کے بعد صرف 150-200 آدمی مسلمان ہوا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو عنقریب ایک ایسی جماعت اللہ عطا فرمائے گا
جو دل و جان سے اس قرآن مجید کو اور اس شریعت کو چاہنے والے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں گے۔ اور اس سے مراد قیامت تک آنے والے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھیں اور ان کے عقیدے کو قبول کریں اور آپ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھیں اور پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، تو آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے 3-4 بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کے بنیادی اصول شریعتوں کے وہی ہیں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، ان میں توحید ہے اور رسالت ہے اور ان میں عقیدہ آخرت ہے، یعنی تمام شریعتوں میں توحید اور رسالت اور عقیدہ آخرت یہ مشترک چیزیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب تک کوئی نیا حکم نہ آ جاتا آپ پہلی شریعتوں کے حکم پر عمل کرتے رہتے، جیسے کہ قرآن مجید میں رجم کی سزا کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شریعتوں کے حکم کے مطابق رجم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح مرتد کی سزا کا حکم بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی جو سزا پہلی شریعتوں میں نافذ تھی اسی کو قائم رکھا اور فرمایا کہ من بدل دینا فاقتلوہ، جو آدمی اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کے لائق ترین شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ کیا سورہ صاد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے تو کیا ہمارے لیے بھی وہاں سجدہ کرنا ضروری ہے؟ تو وہاں آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ تو ذکر تو داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ہے، لیکن فرمایا کہ تم بھی ان کی اقتداء میں اس مقام پر سجدہ کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی، فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے راستے کی اقتداء کا حکم ہے، تو پھر ہمیں بھی یہاں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اپنی محنت اور اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ اور اس میں تمام انبیاء برابر کے شریک ہیں۔ تمام انبیاء نے یہی کہا کہ دیکھو بھائی، ہم آپ سے دعوت اور تبلیغ کا کوئی اجرت نہیں مانگتے اور نہ ہم اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام یہ بغیر کسی معاوضے کے کرنا چاہیے اور کسی مادی فائدے کی طلب کے بغیر اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے۔
تو فرمایا کہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، جو مان لے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، فرمایا کہ جس طرح اللہ کی قدر و منزلت ان کے دل میں ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے، اس لیے کہ ما عرف اللہ حق معرفت ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل نہیں کی جس طرح کے حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت اور اللہ کی بادشاہی اور اس کی سلطنت اور اس کا اختیار ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی انسان گناہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا گیا واقعہ معراج میں، اور آپ کو جنت دکھائی گئی اور آپ کو جہنم دکھائی گئی، اور بچشم خود آپ نے ان تمام چیزوں کا ملاحظہ کیا اور آ کر امت کو بتایا، اور حضور نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور دنیا سے منہ موڑ لو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسے کن کن مراحل سے گزرنا ہے۔ یہ اللہ کی قدر نہ جاننے والے کفار مکہ بھی ہیں اور یہود مدینہ بھی، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ ایک موٹا عالم تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا فنحاس، اس کے ساتھ ایک دوسرا یہودی بھی آیا، مالک بن سیف اس کا نام تھا، تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگا قرآن مجید کے بارے میں اور آپ کی شریعت کے بارے میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے فنحاس یہ بتاؤ تمہیں اللہ کی قسم ہے کیا تورات میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، بلکہ اللہ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تو وہ ساتھ جو تھا مالک بن صاحب، اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی؟ یہ تو سارے یہود بھی مانتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس لیے وہ شرمسار ہو کر واپس چلا گیا۔ فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہہ دیجئے کس نے اتاری وہ کتاب جسے لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، نورا وہدی للناس، جو نور تھی اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، تجعلونہ قراطیس، تم اسے ورقوں میں بنا کر رکھتے ہو، تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اسے ظاہر کرتے ہو اور بہت سی حصے کو چھپا لیتے ہو۔ یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تورات کو ایک کتابی شکل میں لکھ کر نہیں رکھتے تھے بلکہ مختلف اوراق کی شکل میں رکھتے تھے، اور جو مسئلہ انہیں پسند نہ آتا وہ ورقہ آہستہ سے کھسکا کر نکال لیتے اور کہتے کہ یہ مسئلہ تو تورات میں موجود ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی نبوت کی جو خبریں تورات میں تھیں، اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ وہ ورقے درمیان سے کھسکا لیے۔
تو فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب میں خیانت کرتے ہو اور اس کے بہت سے حصے کو چھپا لیتے ہو، تھوڑا سا حصہ جو تمہارے مطلب کا ہوتا ہے اسے ظاہر کر دیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا وہ کچھ جسے تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادے بھی نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر چھوڑ دے ان کو وہ اپنی فضول بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ہی تورات کو نازل کیا اور اللہ نے ہی تمہیں وہ تعلیم دی جو تم اور تمہارے باپ دادے نہیں جانتے تھے، تمہیں شریعت سکھائی، تمہیں اپنے احکام سکھائے، لیکن تم نے اس کو نہ مانا اور انکار کر دیا۔ تو فرمایا اے میرے حبیب، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اور یہ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو انہیں جانے دیں، ان کی آپ کوئی فکر نہ کریں، یہ اپنی بک بک میں لگے رہیں حتیٰ کہ ان کی موت آ جائے اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ ایک بار ترجمہ دو۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اس پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکم والنبوہ، اور حکم عطا فرمایا اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اگر یہ لوگ اس شریعت کا انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو اس کے لیے ہم نے ایک قوم کو مقرر کر دیا ہے، لیسوا بِهَا بِکافرین، جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ فَبِہُداہ مُقْتَدِہ، بس آپ انہی کے راستے کو اختیار کریں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہانوں والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے نہیں قدر جانی اللہ کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہا انہوں نے کہ اللہ نے نہیں نازل کی کسی بشر پر کوئی چیز۔
قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى کہہ دیجئے کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. نورا وہدی للناس، جو نور تھی اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی. تجعلونہ قراطیسا، تم اسے ورقوں میں بکھیر کر رکھتے ہو. تبدونہا وتخفون کثیرا، اسے ظاہر کرتے ہو اور بہت سا حصہ چھپا لیتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور سکھائے گئے تم جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، تم اور تمہارے باپ دادے. قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ نے یہ سب کیا. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے اپنی فضول بحثوں میں کھیلتے رہیں. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.